پہلے ذرا انٹرسٹ ریٹ لے لیں. 22% کا مطلب ہے آپ جیسا بڑا بزنس مین آپ کو تو شاید 2-2.5% اسپریڈ پہ مل جائے, آپ شاید 24 پہ کام کر لیں. درمیانہ یا چھوٹا کاروبار تو 26-27% سے اس کو نیچے نہیں پڑے گا. کیا ہوگا انڈسٹری کے ساتھ؟ جی مالک صاحب شکریہ. سب سے پہلے تو میں کہوں گا جس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اسٹارٹ کیا اور جو آپ نے نیریٹو بلڈ اپ کیا ہے, میرا خیال ہے یہ بزنس ایسوسی ایشن اینڈ پرٹیکولرلی پاکستان بزنس کونسل کو آپ کو ہائر کرنا چاہیے تاکہ ان کے بہاف پہ آپ گورنمنٹ میں جو ہے ریپرزینٹ کریں, کیونکہ اتنا فورسفلی جو ہے اور جس طریقے سے آپ نے مدلل طریقے سے بات کی ہے. نہیں, آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ یہ اس ہائی انٹرسٹ ریٹ میں کاروبار کرنا ناممکن ہے, اور آلریڈی جو لوگ مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جنہوں نے بورو کر کے ایکسپینشنز کی ہیں یا نئی انڈسٹری لگائی ہے وہ بہت زیادہ رانگ فٹ پہ ہیں, اور ان کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کر سکیں. اگر وہ صرف یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ انڈسٹری لگائی تھی تو اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ تھے اور جو ری پیمنٹ انسٹالمنٹ تھی وہ جو اماؤنٹ بنتا تھا صرف وہ انٹرسٹ کا اماؤنٹ اتنا بنتا ہے, تو ان کو اگر وہ انٹرسٹ پے کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ ری پیمنٹ انسٹالمنٹ جو ہے وہ مشکل ہو گیا. اور سب سے زیادہ جو ہے وہ خود گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا وکٹم ہے, اور گورنمنٹ کے لیے آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ جو ہے ابھی آپ کے جو بجٹ میں 7.2 ٹریلین روپیز جو ہے وہ صرف آپ کا ڈیٹ سروسنگ کے لیے بجٹ کیا گیا, آؤٹ آف 9.4 ٹریلین اب بڑھا کے جو ہے انہوں نے کیا. تو پھر آپ اس کے اندر صرف یہ ہے کہ اینول ڈیولپمنٹ پلان ڈال دیں تو یہ پورا آپ کا ریونیو جو ہے وہ پورا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک سب سے اگر ایک بڑا پرابلم اس وقت پاکستان میں ہے تو وہ یہ ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ گورنمنٹ کے لیے بھی مشکلات ہیں اور بزنسز کے لیے مشکلات ہیں, اور آگے گروتھ کے لیے بھی آئی تھنک بہت زیادہ چیلنج ہوگا. عارف صاحب جتنی تولا صاحب نے باتیں کی ہیں یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں, اور ایگزیکٹلی اسی بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ امریکن ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ٹیکنیکل باتیں کریں بھائی, یہ جیو پولیٹیکل اور پولیٹیکل باتیں نہ کریں, ہمارے سے بیان بازی نہ کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بجٹ بنا ہے سوائے اس میں کہ جو پہلے ہی ٹیکس دے رہے تھے ان کے ہی ٹیکس بڑھا دیے گئے, جو پہلے انڈسٹریز 4 پیسے کما رہی تھیں ان کے اوپر سپر ٹیکس لگ گئے, گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر میں کوئی کمی نہیں آئی, جہاں پرسنٹیج تھوڑی ہوتی ہے انسگنیفیکنٹ ہوتی ہے وہاں پہ گورنمنٹ ہمیں فگر سنا دیتی ہے 85 ارب کی بچت. لوگ کہتے ہیں بڑی بچت ہے جی 85 ارب, فگر میں دیکھیں تو 1% بھی نہیں ایکسپینڈیچر کا. کیا یہ گورنمنٹ 1.6% سے زیادہ ایکسپینڈیچر کٹ ڈاؤن نہیں کر سکتی تھی؟ ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے, دوسرے سیکٹرز ہیں, ریٹیل ہیں, ان کو یہ ٹیکس نہیں کرتے. تو مجھے عارف ہے یہ بتائیں کہ بارنگ اے فیو جو انڈسٹری شاید وہ یہ جھٹکا برداشت کر جائیں, ایس ایم ایز کا کیا بنے گا آگے آنے والے 6 ماہ میں, کاروبار کا کیا ہوگا؟ نہیں, آئی تھنک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ ہارش جو ہے وہ ٹیکسیشن میجرز لیے گئے ہیں ان پر کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں, اور پرٹیکولرلی جو کچھ کمپنیز پر کہ جو گروپ کمپنیز ہیں ان پر تو یہ انسیڈنس جو ہے وہ 70% تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اور شاید وہ ان برے حالات میں جو ہے وہ لوگ جو ٹیکس دے بھی دیں, لیکن ان کو بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے جب کوئی ایفرٹ نہیں کی جاتی کہ جو جہاں ٹیکس نہیں ہے وہاں سے ٹیکس وصول کیا جائے, یا جن پر ٹیکس ہے اور ٹیکس دے نہیں رہے وہاں سے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے. تو اس سے بہت زیادہ مایوسی جو ہے ہوئی, اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو یہاں اب نئی انویسٹمنٹ کو تو آپ بھول جائیں. اس ہائی انٹرسٹ ریٹ رجیم میں لوگ اب اپنی بس عزت بچانے کی خاطر کہ بھئی جو ان کی کمٹمنٹ ہے ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ پورا کریں. تو آئی تھنک یہ تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں, اور یہ ظاہر ہے جب انہوں نے پریشر ڈالا ہے آئی ایم ایف نے, اور یہ کسی بھی صورت میں آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کو میٹ کرنے کے لیے ہر وہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جو نارمل کورس میں جو ہے وہ شاید نہ کرتے. جہاں تک کہ خرچوں کا تعلق ہے میں یہ دیکھتا ہوں ایکسپنسز جو ہے وہ مجھے 85 بلین
روپیز وغیرہ جو ہے وہ اتنا زیادہ میں بودر نہیں کرتا اس پہ. اس لیے نہیں کرتا کہ میں اپنی جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیٹ سروسنگ کا بجٹ جو ہے وہ کہاں تھا 1700-1800 بلین روپیز ایک سال پہلے 2 سال پہلے, اور اب وہ بڑھ کے جو ہے وہ 7200 بلین ہو گیا. تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میں پرائم منسٹر ہوتا تو میں گورنر اسٹیٹ بینک کے آفس میں بیٹھتا اور اس چیز کو انشور کرتا کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے کس طرح آدھے ہو جائیں, اور آدھے ہو جائیں یا اس سے بھی کم ہو جائیں تو اس سے بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے کا برڈن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ اس بات پہ ہونا چاہیے. دوسرا, یہ جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اینول ڈیولپمنٹ, میں اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کرپشن کا گھڑ ہے, اس لیے کہ میں تو نہیں دیکھتا کہ اتنے بڑے پیسے جو ہے وہ لگ رہے ہوتے ہیں. مجھے ان کا کبھی کوئی جو ہے وہ ریسیل ویلیو مجھے نظر نہیں آتی کبھی بھی ان کی, اور اتنی کوئی زیادہ مجھے فیسلٹیز اس میں اگر کرنا بھی ہے اور اگر آپ سنسیئر ہیں سیریس ہیں تو آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کریں. اس میں یہ ہے کہ پروجیکٹ بھی صحیح ہوں گے اور وہ پروجیکٹ ہوں گے جو وائبل ہوں گے. ابھی تک 111 بلین ایلوکیٹ ہو گیا پارلیمنٹیرین اپرووڈ سکیمز میں. کون سے یہ 111 بلین تو استعمال ہو نہیں سکتا 2.5 مہینے میں. ہوگا کیا کہ اگر ان پروجیکٹس کا 10% بھی نکل گیا تو 11 ارب روپیہ نکل جائے گا ٹھیکیداروں سے اور وہ سب کے الیکشن پورے ہو جائیں گے. عارف صاحب, میں آپ سے واٹ وڈ یو ایڈوائز, کیا کوئی میجک بلٹ ہے؟ ریسٹرکچرنگ تو ہم ایگری ہیں کہ کرنی ہے, ڈراسٹک میجرز, لیکن شارٹ ٹرم میں کیا آپ چاہیں گے کہ کچھ ہو؟ آپ تو لیڈنگ بزنس مین ہیں. سر, ابھی تو جو ہے وہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام سے اپنی جان بچانی چاہیے. یعنی آئی ایم ایف کا پروگرام آ جائے تو سکھ کا سانس لینا چاہیے, اور تاکہ جو پیچھے اور ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کی فائنینسنگ ہے اور فرینڈلی کنٹریز کی فائنینسنگ ہے وہ آئے تو تھوڑا سا نارمل سی آئے گی. پھر اس کے بعد یہ بیس افیکٹ کی وجہ سے جو انفلیشن کے ریٹ جو ہے وہ نیچے آئیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ جون کا منتھلی جو انفلیشن ہے وہ 30% پہ آئے گا, 38 کی جگہ پہ. اسی طرح 2-3 مہینے میں اور یہ کم ہوگا, اور پھر اگر یہ پروگرام کم ہو جائے تو مانیٹری پالیسی کمیٹی کو چاہیے کہ پھر زیادہ جو ہے بڑے نمبرز کے ساتھ اس انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے وہ کم کرے. اور یہ کم کریں گے تو امیجیٹلی تو آئی تھنک مجھے دو آئی ایم ایف کا پروگرام لیں, اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد یہ پورا ختم ہو تو پھر پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی سے انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لائے. زیادہ جو ہے بڑے نمبرز کے ساتھ اس انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے وہ کم کرے, اور یہ کم کریں گے تو امیجیٹلی تو آئی تھنک مجھے دو آئی ایم ایف کا پروگرام لیں, اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد یہ پورا ختم ہو تو پھر پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی سے انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لائے.